بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا جواب اور اذان کے بعد کی دعا کی اہمیت۔ جو اذان سنے اسے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو۔ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔ مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔ مؤذن پھر اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو۔ تو جس نے اذان کا ایسا جواب دیا اور سچے دل سے جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مؤذن اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اذان کا جواب دینے والا کہتا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اذان کا جواب دینے والا، اذان کا جواب دینے والی کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مؤذن اعلان کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اذان کا جواب دینے والا جواب دینے والی بھی کہتا ہے یا کہتی ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ تو اذان کا جواب دینے والا یا جواب دینے والی کہتا ہے یا کہتی ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں اور نہ کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت کا یہ خلاصہ ہے، کیا ہے وہ کہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر ہم نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں نہ کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں۔ آؤ نماز کے لیے کے جواب میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ جواب دینے والا یہ نہیں کہتا کہ میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، بلکہ اسے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کی توفیق سے ہی میں آؤں گا۔ پھر مؤذن اعلان کرتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی تمہاری کامیابی، تمہارا سکسیس نماز میں ہی ہے۔ تو یہی جواب سکھایا گیا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی ہمارا کامیابی کی طرف آنا بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ اپنی دعوت ختم کرتے ہوئے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اذان کا جواب دینے والی بھی کہتی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اذان ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اذان کا جواب دینے والی بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ، میں بھی یہی کہتا یا کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فجر کی اذان میں مؤذن یہ پکار کا اضافہ کرتا ہے، ایکسٹرا، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو اس کا جواب سننے والی یہ جواب دیتی ہے یا دیتا ہے صدقت و بررت، تم نے سچ کہا اور اچھی بات کہی۔ یہ ہے اذان کے معنی اور جواب کے معنی۔ معلوم ہوا کہ اذان سن کر ایک مسلمان کو الرٹ اور چوکنا ہونا چاہیے، اذان سننا اور اس کا جواب دینا چاہیے، اذان کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بات، صحیح مسلم کی اس حدیث میں اذان کا جواب سکھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس نے اذان کا ایسا جواب دیا یا دی وہ جنت میں جائے گا۔ اتنی بڑی بشارت دی گئی ہے، جو اذان کا ایسا جواب دے گا اور اپنے دل کے خلوص کے ساتھ دے گا یا دے گی، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گی۔ اس بات کو ہمیں ذرا سمجھنا چاہیے، اس بات پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ اذان کا جواب دینے سے جنت میں جائے گا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کا اعلان ہے۔ اذان میں جو مؤذن یہ الفاظ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اصل میں یہ دو کلمے اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کا اعلان ہے، ہمارے ایمان کا اعلان ہے، مسلمانوں کے ایمان کا اعلان ہے۔ اس کا جواب دینے والا یا جواب دینے والی بھی اسی عقیدے اور اسی ایمان کا اظہار کرتی ہے، اسی عقیدے اور اسی ایمان کا اظہار ریپیٹ کرتی ہے۔ اذان میں حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آنے کا بلاوا ہے، آؤ نماز کے لیے۔ جواب دینے والی نماز کو جانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتی ہے۔ نیک اعمال میں سب سے پہلا نیک عمل نماز ہے، اسی کی طرف ہی بلایا جا رہا ہے۔ ایمان اور نیک اعمال آدمی کو جنت میں پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ تو یہ وہی ایمان ہے اور وہی نیک عمل، اور نیک عمل کا سب سے پہلا عمل نماز ہے، جس کی طرف بلایا جا رہا ہے اذان میں۔ اور جو بھی یہ اعلان دل کے ساتھ کرے گا، اس ایمان کو دل میں سچائی کے ساتھ بٹھائے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اور عمل میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، تو اس کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ تو مطلب ہوا کہ اذان کا جواب دینا کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور اس میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو سمجھ کر اور اس کے مطابق چل کر اگر کوئی اپنی زندگی گزارے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے اذان کے بارے میں کہ اذان کا پیغام اذان میں جو میسیج دیا جاتا ہے دن رات میں 5 وقت دنیا کو دیا جاتا ہے. اذان عام طور پر ہوتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے، اناؤنسمنٹ، جنرل اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے، اور ایسا دن میں 5 وقت ہوتا ہے. دنیا کے ہر حصے میں اذانیں ہوتی ہیں، ساری دنیا کے زمین کے ہر حصے میں اذانیں ہوتی ہیں. دن رات کے 24 گھنٹوں میں ہر پل ہر گھڑی دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں کسی نہ کسی وقت کی نماز کی اذان گونجتی رہتی ہے. ذرا غور کرو اور اسے یاد رکھو کہ دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں کسی نہ کسی وقت کی نماز کی اذان گونجتی رہتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے، اس پر بھی ایک مسلمان سوچنا چاہیے کہ اذان کیسی چیز ہے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا مانگی، آگے وہ دعا آتی ہے، وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا، حقدار ہو گئی. اور دعا بھی سکھائی گئی ہے اور وہ دعا ابھی پڑھی بھی گئی ہے. کیا ہے وہ دعا؟ ذرا سنیے. اللہم اللہم رب ہذہ الدعوت اللہم ہذہ الدعوت التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ چھوٹی سی دعا ہے، ذرا کوشش کریں تو یاد ہو جاتی ہے. جب بھی اذان ہو آسانی کے ساتھ یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں اذان کے بعد کی. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اردو میں، اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما، فضیلہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. یہ الفاظ غور کرنے کے لائق ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس حدیث میں اس دعا میں اذان کو کامل دعوت کہا گیا ہے، دعوت التامہ. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، کامل دعوت، کمپلیٹ میسیج. یعنی اذان ایک کامل دعوت ہے، اذان ایک کمپلیٹ میسیج ہے. واقعی اذان اسلام کی مکمل دعوت ہے. کس بات کی دعوت ہے؟ اسلام کی، اور وہ بھی مکمل دعوت ہے. اسلام کی تعلیم اسلام کی تعلیم سمیٹ کر رکھی گئی ہے اذان میں. اللہ کی بڑائی، توحید، رسالت، نماز اور کامیابی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی، ان تمام باتوں کو اذان میں رکھ دیا گیا ہے. اس واسطے اذان کیا ہے؟ ایک کامل دعوت ہے، ایک کمپلیٹ میسیج ہے اسلام کا. اس کے بعد ہے والصلاۃ القائمہ. اس اذان کے بعد قائم ہونے والی نماز، نماز کے لیے بلاوا ہے یہ اذان. اذان کے بعد نماز قائم ہوتی ہے، تو قائم ہونے والی نماز کا بلاوا ہے یہ والصلاۃ القائمہ. اس کامل دعوت اور اس کے بعد قائم ہونے والی نماز کے رب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود عطا فرما. یہ اصل دعا ہے. اذان کیا ہے؟ اور وہ جو ہے کہا گیا اوپر 2 الفاظ میں، اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، فضیلہ عطا کر،
اور مقام محمود عطا کر۔ یہ کیا ہے؟ وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود۔ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے صرف ایک ہی بندے کے لیے ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں میں صرف ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ وہ عظیم مقام دے گا۔ وسیلہ اس درجے کا، اس مقام، اس پوزیشن کا نام ہے وسیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یعنی مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے وہ خاص مقام وسیلہ عطا کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کو وہ مقام عطا فرما، وہ خاص مقام دے جو صرف ایک بندے کے لیے خاص ہے۔ اور فضیلہ یہ بھی جنت کا ایسا ہی ایک اور درجہ ہے، یہ بھی صرف ایک بندے کو دیا جائے گا، اور وہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ فضیلہ عطا فرما۔ اور اس کے بعد ہے مقام محمود۔ مقام محمود آخرت میں اور جنت میں عزت کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی وہ مقام دے گا سارے انسان اس کی تعریف کرتے رہیں گے اور اس کے شکر گزار رہیں گے۔ دنیا کے سارے اولین اور آخرین آخرت میں اس کی تعریف کرتے رہیں گے اور اس کے شکر گزار رہیں گے۔ مقام محمود ایسا پوزیشن ہے، ایسا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقاما محمودا، یعنی ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا، مقرر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اذان سن کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود کی دعا کریں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اذان سن کر جو یہ دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اس کی سفارش کریں گے، اس کے حق میں ریکمنڈ کریں گے۔ اللہ مالک یوم الدین سے شفاعت کریں گے، میدان حشر میں بھی شفاعت کریں گے اور اس کے بعد بھی کریں گے۔ تو یہ ہے اہمیت اذان کی، اذان کے جواب کی اور اذان کے بعد کی دعا کی۔ اذان دینے والا مؤذن، اذان کے جواب دینے والے اور اذان کے جواب کے بعد درود پڑھ کر اذان کے بعد کی دعا پڑھنے والے ان کے معنی اور مطلب بھی ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھ کر یہ جواب دیں اور دعا کریں، تو اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسی بڑی بات ہوگی، کیسی عظیم بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے اور ایسا ہی کرتے رہنے کی ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔